بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قربانی کرنے کے 5 دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ 10 ذی الحجہ وہ تاریخی، مبارک اور عظیم الشان قربانی کا دن ہے جب امت مسلمہ کے مورث اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں عطا کیے ہوئے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم الہی کی خاطر قربان کرنے کا ایسا قدم اٹھایا کہ آج بھی دنیا اس قربانی پر حیران ہے، جبکہ دوسری طرف فرمانبرداری اور جانثاری کے پیکر آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رضامندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی گردن اللہ کریم کے حضور پیش کر کے قربانی کے تصور کو ہمیشہ کے لیے امر کرنے کا ایسا مظاہرہ کیا کہ کوئی اس جیسا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ ان دونوں کی فرمانبرداری اور قربانی کو اسی وقت رب نے شرف قبولیت بخشا اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلامتی کا پروانہ عطا کر کے آپ علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا، جسے رب نے ذبح عظیم قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ قربانی کی تاریخ و اہمیت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لے اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ قربانی کے دینی فوائد تو بے شمار ہیں۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر شرائط پائے جانے کی صورت میں واجب ہوتی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک دینی فریضہ اور یادگار اسلاف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار دنیاوی فوائد بھی رکھتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم قربانی کے دینی فوائد پر نظر دوڑائیں گے کہ اللہ کی راہ میں کوئی جانور قربان کرنے سے اللہ ہمیں کتنا ثواب، اجر اور فائدے عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، قربانی میں اخوت اور بھائی چارگی ہے۔ قربانی ہمیں اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ قربانی ایک دوست کو دوسرے دوست سے، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے، ایک امیر کو ایک غریب سے ملانے کا سبب ہے، کیونکہ بعض مصروفیات کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے۔ قربانی کے موقع پر ہر مسلمان میں باہمی الفت و محبت اور اخوت و بھائی چارے کا مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے۔ کئی دوست، احباب اور عزیز رشتہ دار مل کر اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں تو کہیں مل جل کر جانور کو دیکھ بھال کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن ایک دوسرے کو گوشت ہدیہ کیا جاتا ہے، دعوت پارٹیز کا سلسلہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ مذکورہ امور بلکہ تمام ہی معاملات میں شریعت کی پاسداری اور گناہوں سے بچنا لازم ہے۔ نمبر 2، دینی مدارس کا فائدہ۔ خوش نصیب مسلمان اپنی قربانی کی کھالیں دعوت مدارس و جامعات کو دیتے ہیں، جنہیں بیچ کر کئی مہینے کے اخراجات جمع ہو جاتے ہیں۔ یوں قربانی کی سنت پر عمل کرنا علم دین کی اشاعت میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیاوی فائدے معلوم نہ بھی ہو تو اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ حدیث پاک ہے، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ قربانی اس کے جہنم کی آگ سے حجاب یعنی روک ہو جائے گا۔ نمبر 3، معیشت کی بحالی۔ قربانی جہاں قرب خدا حاصل کرنے اور بھوکوں کا پیٹ بھرنے کا سبب ہے، وہی قربانی کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ معاشی بحران سے نکالنے کا ایک سبب بھی ہے۔ قربانی سے ہزاروں کاروباروں میں ترقی ہوتی ہے۔ قربانی کے جانور کے چمڑے سے ہزاروں چیزیں بنائی جاتی ہیں، جس سے معیشت کو ترقی ملتی ہے۔ مارکیٹ میں خرید و فروخت میں اضافہ ہوتا ہے، جو معیشت کی بحالی کا سبب ہے۔ نمبر 4، غریبوں کا فائدہ۔ ہمارے معاشرے میں غریب طبقہ بھی موجود ہے، جن کو نہ جانے کب گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ قربانی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد بہت سے خوش نصیب لوگ اپنے رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں کو گوشت پہنچاتے ہیں، جس سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں بھی گوشت پکتا ہے۔ نمبر 5، خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے، تو ان کے گوشت سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ قربانی کے ذریعے ان لوگوں کو بھی گوشت جیسی عمدہ غذا میسر آتی ہے جو عموماً اسے نہیں خرید سکتے۔ قربانی کے جانور کی کھال سے ہزاروں چیزیں بنائی جاتی ہیں، جس سے معیشت کو تقویت ملتی ہے۔ مارکیٹ میں خرید و فروخت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی فوائد ہیں۔
اسلام کا کوئی فعل عبث اور بیکار نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قربانی کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ فرمائے اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کا شوق و جذبہ عطا فرمائے، آمین۔